چلیں. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. چلیں جی، باب کیا ہے؟ باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. ایمان کی مٹھاس یہ کہاں ہوتی ہے؟ مٹھائی کھائیں تو مٹھاس کہاں آتی ہے؟ زبان پہ، ایسے ہی ہے نا. اور ایمان کی مٹھاس کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. دل میں انسان ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. تو ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں، میں آپ کو اس بارے میں حدیث بتاتا ہوں. کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی محمد بن مثنى العنزی نے. محمد بن مثنى العنزی نے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی عبد الوہاب بن عبد المجید الثقفی نے. اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ایوب نے. کس نے جی؟ یہ ایوب کا اتنا محدثین اتنا ہی نام لیتے ہیں، عام طور پہ پورا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کون سا ایوب مراد ہے. تو یہ ہے ایوب بن ابو تمیمہ. ایوب بن ابو تمیمہ السختیانی، سین کے ساتھ. السختیانی لکھنے، اگر آپ نے ابو تمیمہ نہیں لکھ پاتے آپ تو السختیانی لکھنے. ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو قلابہ سے. ابو قلابہ کا نام کیا ہے؟ یہ تو کنیت ہوئی نا. نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید الجرمی. عبداللہ بن زید الجرمی. اور وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انس ابن مالک کی حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں، ابو ہریرہ کے برابر نہیں ہیں لیکن ان کی بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان کی کیوں زیادہ ہیں؟ اللہ کے رسول کے خادم تھے. چلیں جی. اچھا، اب حدیث کیا ہے جی؟ ثلاثن، کیا میں نے اس کا؟ تین چیزیں ہیں. من کن فیہ، یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی شیرینی کو پالے گا، وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، اسے عبادت کرتے ہوئے مزہ آئے گا. پھر وہ یہ شکایت نہیں کرے گا کہ نماز پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، روزے رکھتا ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، تلاوت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا. فرمایا یہ تین چیزیں آپ پیدا کر لیں تو آپ ایمان کی لذت کو، ایمان کے مزے کو محسوس کریں گے، ایمان کا لطف آپ کو آ جائے گا. تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے احبا، محبت ہو. اللہ کے رسول احب الیہ، اس کے ہاں محبوب ہوں، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ ہر ایک سے بڑھ کر. ہر ایک سے بڑھ کر کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے، ہر ایک سے بڑھ کر. اپنے آپ سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، بیگم سے بھی زیادہ، خاندان فیملی سے بھی زیادہ. مثال کے طور پہ فوتگی ہو گئی، اب کہا جا رہا ہے جی تیجا، 7واں، 40واں برسی. اب لوگ کیا کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے جی؟ برادری کو ناراض نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے برادری کو پھر اللہ کے رسول کے اوپر کر دیا نا، اور کر دیا کہ نہیں کیا. اور کئی ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ساری برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر. ٹائم ہو گیا، چلیں جس حدیث کو مکمل کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ہم عشاء کی اذان سے پہلے حدیث نمبر 16 پہ گفتگو کر رہے تھے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اسے محسوس کرے گا. پہلی کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ سے
اور اللہ کے رسول سے محبت ہو ہر ایک سے بڑھ کر۔ دوسرے نمبر پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اسے کسی آدمی سے محبت ہو لیکن محبت کس لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، آپ بیٹھ تو چکے ہیں لیکن توجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کی تقسیم ہے، ذرا توجہ ادھر رہے کہ دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ کسی آدمی سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر۔ ایک آدمی سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ آپ کا باپ ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ آپ کے ملک کا ہے۔ یہ محبت منع نہیں ہے، آپ اپنے ملک والے آدمی سے محبت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنے علاقے کے آدمی سے محبت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس محبت کی وجہ سے آپ ایمان کی مٹھاس محسوس کریں گے یہ وہ محبت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی آدمی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ توحید کے اوپر ہے، آپ کو کسی آدمی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ بدعتوں سے دور ہے، سنت کے اوپر ہے، آپ کو کسی آدمی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہے، آپ کو کسی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، آپ کو کسی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ حرام چیزوں سے دور رہتا ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ جناب اس نے سود کی نوکری چھوڑ دی تھی تو آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، لیکن اس محبت میں آپ نے اجر و ثواب کس سے لینا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی اسی سے لینا چاہتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھے آپ کی نہیں سمجھے؟ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اب تم بھی میری عزت کر، تم یہ کر وہ کر، اور کبھی دھمکی دینی پڑے تو وہ بھی دے دیتے ہیں۔ کیا کہ میں تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں کہ تو قرآن کا حافظ ہے یا تو دین کا عالم ہے، اور تم جناب دوبارہ ایسی بات کی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ سنا تھا آپ کو محبت تھی اس سے، اللہ کے لیے کہاں گئی وہ؟ اللہ کے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات برداشت کر لیں آپ، کیونکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ سے لیں، اس کو کیوں سنا رہے ہیں، اس کو دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں، محبت پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے یہ بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی سے آپ کو محبت ہے اللہ کے لیے تو آپ اس کا اظہار کریں، اس سے کہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کی وجہ سے محبت ہے، اور وہ آگے سے کہے، وہ کیا کہے گا آگے سے؟ عربی میں دعا کون سنائے گا؟ یہ احبک اللہ الذی احببتنی لہ، کہ تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، میری دعا تیرے لیے یہ ہے کہ جس اللہ کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، وہ خود اللہ تجھ سے محبت کرنی شروع کر دے۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے محبت کو آپ نے پھر ہر ایک کے اوپر مقدم رکھنا ہے، ترجیح اس کو دینی ہے دوسروں کے اوپر۔ ایک طرف وہ ہے جو مسلمان ہے، ایک طرف وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، تو آپ کے دل میں کس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، کس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے؟ مسلمان کا۔ میں یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ کافروں پہ ظلم کریں، نان مسلم پہ ظلم کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ کوئی تعامل کرنا پڑے تو کریں، لیکن ترجیح کس کو ہے؟ مسلمان کو ہے۔ محبت میں آگے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ چیز جس کے ہونے سے آپ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو محسوس کریں گی وہ کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کافر بن جانے سے آپ کو نفرت ہو، کفر سے آپ کو نفرت ہو، اتنی نفرت جتنی نفرت آپ کو اس بات سے ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ کیوں جی؟ آگ میں آپ کو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے، پسند ہے یہ؟ کتنی کو نفرت ہے اس سے؟ جی بہت زیادہ۔ کفر میں جانے سے ایسے ہی نفرت ہو، کفر کے ادیان سے ایسے ہی نفرت ہو۔
افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کے جو تہوار ہوتے ہیں اس موقع پہ مسلمان ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم پیار و محبت سے اسے سمجھائیں کہ یہ تہوار نہ کرو، ہم پیار و محبت سے اسے روکیں اسے، لیکن ہم الٹا مبارکباد دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ کفر میں چلے جانے سے آپ کو ایسے ہی نفرت ہو، ایسے ہی کراہت ہو جیسے آپ کو اس بات سے نفرت ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، اور یہ تین چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں ہیں۔ جس آدمی میں یہ تین چیزیں پیدا ہوگی اس کا ایمان تو بہت اونچا ایمان ہوگا۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں جب ہو جائیں گی تب آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ تین چیزیں ان میں سے ایک نہیں ہوگی وہ ایمان کی لذت کو صحیح معنوں میں محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عمل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عمل ہیں۔ اور یہ تین چیزیں ان میں سے زیادہ تر کیا ہیں؟ دل کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اور جس میں یہ تین چیزیں اچھے طریقے سے ہوں گی اس کا ایمان بھی اچھے طریقے سے ہوگا، اس کے ایمان کا لیول اونچا ہوگا، اور جس میں یہ تین چیزیں مناسب سی ہوں گی اس کا ایمان بھی مناسب سا ہوگا، اور جس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بہرحال امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، اور اس عقیدے کو اپنا لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کم نہ ہو، بڑھے، روزانہ کی بنیاد پہ اوپر کو جائے۔ اب ہم اس کے بعد کی حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔